السلام علیکم دوستو، زندگی کی گہرائیوں میں چھپے راز اکثر انسانوں کو ایک نئی حقیقت کا سامنا کراتے ہیں۔ کبھی یہ راز اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جادو، جن اور پراسرار قوتیں وہ عناصر ہیں جو انسانی عقل کی حدود کو چیلنج کرتے ہیں۔ کانپور سے غوثیہ نے اپنی زندگی کے کچھ ایسے پہلو بھی ہم سے شیئر کیے ہیں جو دنگ کر دینے والے ہیں۔ آئیے اس کہانی کو غوثیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ میں اپنے خاندان کی پہلی بچی ہوں اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد بھی۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا، بڑا سا گھر، سب لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ میں گھر کی پہلی بچی تھی تو سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ میرے نام کے معنی شہزادی ہے اور واقعی شہزادیوں جیسا بچپن تھا میرا۔ وقت گزر گیا اور گھر میں اور بچوں کا اضافہ بھی ہوا، لیکن میری اہمیت آج بھی اتنی ہی تھی۔ میں 9 سال کی ہو گئی اور اب میں اپنی دادی کے پاس سویا کرتی تھی۔ ایک بات بچپن سے تھی، میں فطرتاً دلیر تھی۔ جہاں دوسرے بچے اندھیرے سے ڈرتے تھے، میں نہیں ڈرتی تھی۔ میں دادی کو روز کہتی تھی، دادی ہم لائٹ آف کر کے سوئیں گے۔ ان کا کہنا تھا اس طرح اندھیرا ہو جائے گا۔ مجھے روشنی میں بہت دیر سے نیند آتی تھی۔ ایک دن میں نے ضد کی تو وہ مان گئی۔ یہاں سے اس سب کی شروعات ہوئی جو آج بھی جاری ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ اس رات میں نے خوشی خوشی لائٹ آف کی اور سو گئی۔ دادی بھی جلدی سو گئی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس رات سلیپ پیرالیسس ہوا۔ میرا وجود مفلوج تھا، میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تھی۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ایک بہت لمبی عورت میرے سرانے کھڑی ہے۔ اس عورت کے بال بہت لمبے تھے۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے خد و خال تو واضح نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کے لہراتے بال میں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا۔ اس کا ہاتھ کھردرا سا تھا۔ میں نہ چیخ سکی اور نہ ہل سکی، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نارمل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سلیپ پیرالیسس کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک نارمل چیز ہے۔ میں اس بات کا ذکر چاہ کر بھی کسی سے نہ کر پائی۔ کچھ ٹائم گزرا تو میں یہ بات بھول ہی گئی۔ ہمارے علاقے میں لائٹ اکثر غائب ہوتی تھی۔ گھر کی ساری خواتین کام نمٹا کر چھت پر جا بیٹھتی۔ بڑا اچھا ماحول بن جاتا۔ ایک رات ہم سب چھت پر تھے۔ حسب معمول لائٹ غائب تھی۔ دادی نے مجھ سے اور میری کزن دعا سے کہا، بچیوں میری دوائی نیچے سے لا دو۔ دعا تو چلنے کے لیے تیار ہی نہ ہوئی، اور میں کہاں اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ میں اکیلے ہی چلی گئی، چھلانگیں مارتی نیچے پہنچی اور میز پر سے دوائی اٹھائی۔ اسی طرح مگن واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر جانے والی سیڑھیاں آنگن میں تھی۔ آنگن کا دروازہ بند تھا۔ مجھے کچھ دھپ سے گرنے کی آواز آئی۔ میں رک کر دیکھنے لگی کہ کیا ہے۔ وہ ایک بلی تھی۔ وہ آنگن میں کہاں سے آ کر کودی پتہ نہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، بلیاں آ ہی جاتی تھیں۔ وہ بلی ٹہلتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس سے نظر ہٹا کر اوپر جانے لگی، اور پھر مجھے اب جو آواز آئی وہ دروازے کی کھلنے کی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ بلی دروازے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ دروازہ اس کے لیے کھل رہا تھا۔ بلی ایک پل کو رکی۔ اس نے گردن گھما کر مجھے اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کچھ سٹپٹا گئی اور پھر وہ آرام سے ٹہلتی باہر نکل گئی۔ یہ بات مجھے کچھ کھٹک گئی۔ میں اوپر آئی، میں نے سب کو یہ بات بتائی تو سب حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اکیلے جانے پہ مجھے ڈانٹ بھی پڑی۔ وقت گزرتا گیا، بچپن کہیں پیچھے رہ گیا۔ کبھی آواز آ جانا، کبھی کوئی سایہ سامنے سے گزر جانا، یہ چھوٹی باتیں اب معمول تھی۔ کبھی میں ڈر جاتی، کبھی نظر انداز کر دیتی۔ ہاں یہ بات ہے، ان چیزوں نے مجھے بس اپنی موجودگی کا احساس دلایا، کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں آج بھی اندھیرے سے نہیں ڈرتی۔ کوئی بھی چیز دیکھ لینے پہ خوف کا اثر تھوڑی دیر تک تو رہتا تھا، پھر میں نارمل ہو جاتی۔ کچھ سال گزرے، ہم اب دوسرے شہر آ گئے تھے۔ دادی تایا ابو کے ساتھ شفٹ ہو گئی۔ ہمارا نیا گھر پرانے گھر کی طرح اتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن اچھا تھا۔ مجھے لگا اب اس گھر میں آ کر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہاں تو الٹ ہی ہو گیا۔ یہاں یہ معاملے پڑھ کر سامنے آئے۔ پہلے تو سائے دکھتے تھے یا ان کی موجودگی کا احساس، لیکن اس رات میں نے پہلی دفعہ ایک عجیب چیز کھلی آنکھوں سے دیکھی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی۔ میں پانی پینے اٹھی۔ مجھے صحن میں ایک نوجوان کھڑا دکھا جس کی چمڑی سرمئی رنگ کی تھی۔ اس نے ایک لنگوٹ سا باندھا ہوا تھا جیسے پہلوان پہنتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ بہت عجیب اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔
اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس رات میں واقعی ڈر گئی۔ میں نے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور بھاگ کر اپنا کمرہ بند کر لیا۔ وہ رات تو گزر ہی گئی، لیکن پھر ہر رات کچھ نہ کچھ ایسا ہونے لگا جو مجھے مینٹلی ٹارچر کرنے لگا۔ دوسرے دن رات کا وہی وقت تھا۔ میری آنکھ ہماری چھت پہ بنے اسٹور سے کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ میں تو بستر میں دبک گئی، لیٹی رہی۔ آوازوں سے مجھے ڈر اتنا نہیں تھا، کل کی طرح کچھ نہ دکھ جائے یہ سوچ کر میں نے سر تک چادر اوڑھ لی، اور پھر میرے کانوں نے ایسا سنا جیسے کچھ مرد اور عورتیں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ان کی زبان سمجھ سے باہر تھی۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتی نہ جانے کب سو گئی۔ صبح میرے جسم میں درد، مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میں امی کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن امی کو ایک فوتگی میں جانا پڑا، میں بتا ہی نہ پائی۔ سارا دن میں امی کے ہی کمرے میں سوتی رہی۔ شام میں جا کر بخار اترا، امی اور ابو گھر آ چکے تھے۔ میں بہتر بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی عادی ہوں، امی کے منع کرنے کے باوجود واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ حالانکہ اتنی باتوں کے بعد مجھے محتاط ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نماز اور قرآن کی پختہ عادت دادی نے ڈال رکھی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے دین کی اور اچھی باتیں سکھائی تھی۔ دادی کہتی تھی کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، یہ شیطانی چیزیں، جن، بھوت، کوئی بھی چیز ہو، آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی میں ڈرتی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں سکھائی ہوئی تھی۔ میں وہ سب پڑھتی بھی تھی، اور یہی وجہ ہے یہ چیزیں مجھ سے فاصلہ رکھتی تھی۔ کمرے میں آ کر مجھے نماز پڑھنی تھی، لیکن شاید بخار کی وجہ سے کچھ طبیعت سست تھی۔ میں لیٹ گئی اور نماز اور دعائیں پڑھے بغیر ہی سو گئی۔ اس رات مجھے زندگی میں دوسری بار پھر سے سلیپ پیرالائسس ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو میرا جسم مفلوج تھا۔ میرے سرہانے بائیں طرف ایک سیاہ چمکتی جلد والا آدمی پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ میں نہ بھاگ سکتی تھی نہ چیخ سکتی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ پلٹے نہ اور میں اس کی شکل نہ دیکھوں۔ میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میرا جسم نارمل ہوا۔ میں اپنا تکیہ اٹھا کر بھاگ کر امی کے پاس آ گئی، اس سے لپٹ کر لیٹ گئی۔ وہ اٹھ گئیں، وہ تو پہلے ہی مجھے اپنے پاس سلا رہی تھی۔ صبح امی اور ابو کو ساری بات بتائی۔ وہ پریشان تو ہوئے ہوں گے، لیکن مجھ پر ظاہر نہیں کیا۔ ابو نے کہا وہ مولوی صاحب سے بات کریں گے۔ میں ان چیزوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ کل رات والا واقعہ میرے دماغ سے نہیں جا رہا تھا۔ امی مجھے نمو خالہ کے گھر لے آئی۔ وہاں میری کزن شمائلہ میری ہم عمر تھی، اور پھر واقعی میرا دل بہل گیا۔ شمائلہ نے امی سے ضد کی غوثیہ کو رات یہیں رکنے دے۔ امی کا دل تو نہیں تھا، لیکن میرا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر امی نے منع نہیں کیا۔ وہ ابو کے ساتھ گھر چلی گئی۔ خالہ کا چھوٹا لیکن بھرا پورا گھر تھا۔ میں تو ویسے ہی ان رونقوں کو ترسی ہوئی تھی۔ میں نے خوب مزے کیے۔ ایک ہی بڑا سا حال نما کمرہ تھا، اور بس چھوٹا سا صحن اور کچن۔ رات سب لوگ اسی حال نما کمرے میں بستر لگا کر سوتے تھے۔ چلو آج رات تو مجھے بھی سکون سے سونے کا موقع ملے گا، یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں یہ کیسے بھول گئی جو دادی کے گھر سے میرے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ وہ جگہ کی وجہ سے نہیں، وہ میری ذات سے جڑے مسئلے ہیں۔ اس رات میری پھر آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری خالہ کی پوری فیملی دائرہ بنا کر بیٹھے باتیں کر رہے۔ میں تھوڑا حیران ہوئی۔ میں اٹھ کر دیکھنے ہی والی تھی، میری نظر شمائلہ کی آنکھوں پر پڑی۔ وہ بالکل سیاہ آنکھیں تھی، اور اس کی جلد کی رنگت ویسی ہی سرمئی تھی۔ میں تھم گئی۔ میں نے لیٹے لیٹے جو جائزہ لیا تو سب کی آنکھیں سیاہ تھی۔ وہ جس زبان میں بات کر رہے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے تو پیروں سے جان ہی نکل گئی۔ مزید حالت جب غیر ہوئی جب میں نے اپنے سرہانے نظر ڈالی تو اسی لمبے قد والی، لمبے بالوں والی عورت کا سایہ تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، ہم تمہاری پیدائش سے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا پیچھا مرنے کے بعد چھوڑیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعائیں پڑھنا شروع کر دی اور میں سو گئی۔ اس رات کی بھی صبح ہو گئی۔ میری زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہے۔ امی ابو نے اپنے طور پہ مجھے دم درود بھی کروایا۔ کافی عرصہ جب میں سوچنے لگی کہ اب میں نارمل ہو چکی ہوں، تب میرے ساتھ پھر ان چیزوں کا سلسلہ چل پڑا، اور وہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کے چینل کو سن کر مجھے لگا مجھے اپنی زندگی کا یہ پہلو شیئر کرنا